دیکھیے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈیو کا ایک بوتل ہے، گرین کلر کا ایک بوتل ہے، اور اس بوتل کو جب سورج کی روشنی کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر مینار کی طرح دکھائی دینے لگتا. تو وہ ان لوگوں نے ویڈیو کو وائرل کرانے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ مدینہ المنورہ کا مینار ہے. اور بعض لوگ تو اتنا آگے بڑھے کہ اسے ایڈٹ کر کے اس کے اندر مکہ المکرمہ کی فوٹو کو ڈال دیا اور کہا کہ ڈیو کے اس بوتل کے اندر جو ہے مکہ المکرمہ دکھائی دے رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نجف شریف کا مینارہ دکھائی دے رہا ہے. بھائی آپ اگر سورج کے سامنے کھڑے ہوں گے یا سورج آپ کے پیچھے ہوگا اور وہ روشنی آپ کی طرف پڑ رہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی پرچھائی سامنے دکھائی دیتی ہے. ایسے ہی اگر بوتل کے سامنے اگر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو وہ سورج کی روشنی بوتل سے نکل نہیں سکتی ہے، لہذا اسی بوتل کی پرچھائی اس پانی کے اندر دکھائی دے رہی ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مدینہ المنورہ کا مینارہ ہے یا مکہ المکرمہ اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے یا نجف شریف کا یہ مینارہ دکھائی دے رہا ہے. بھائی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ہم بوتل کے اندر مکہ اور مدینہ کو دیکھ کر کے ایمان مضبوط کر رہے ہیں. آج ہم افواہوں پر اپنے کان کو رکھے ہوئے ہیں، اپنے دھیان کو رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے وہ بات کو آگے بڑھانا شروع کر دے. تو اب بوتل کے اندر مکہ المکرمہ دکھائی دے رہا ہے تو لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے ساتوں زمین کو، ساتوں آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا. چرند و پرند، شجر و حجر، نباتات و جمادات، 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جس چیز کو میں نے زمین پر بھیجا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میں خود اپنے اوپر لے رہا ہوں. اتنے لوگوں کے لیے ہواؤں کا انتظام، پانی کا انتظام، آکسیجن کا انتظام اور اسی طرح سے نظام حیات کے انتظامات، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرتیں ہیں اور ان قدرتوں پر ہماری نظر نہیں جا رہی ہے. اور ایک چھوٹے سے بوتل کے اندر دیکھ کر کے مکہ المکرمہ یا ایک مینارے کو دیکھ کر کے ہم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بھائی یہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے، دجال کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ دجال جو ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا، یہ اس کی صفت بتائی گئی ہے. باقی وہ کسی درویش کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی اللہ والے کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ بڑا پارسا اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. اس چیز کا وقت اب شروع ہو چکا ہے. ایک ویڈیو بتائیے جس کے اندر اسی بوتل کی پرچھائی پڑ رہی ہے اور اسی بوتل کا عکس اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے اور اسے اس طرح سے وائرل کیا جا رہا ہے کہ بوتل کے اندر مکہ کی فوٹو اور مدینہ کے مینارے کی فوٹو. واہ بھائی، تعجب کی بات ہے. اور یہ کون سی خوبی ہے جو بوتل کے اندر اللہ تعالیٰ مینارے کی فوٹو دکھا کر کے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرائیں گے؟ یہ اس کے اندر کون سی خوبی ہے؟ لاک ڈاؤن کے اندر ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہنے لگے مولانا صاحب آج تو چاند الٹا ہو گیا ہے. ہم نے کہا چاند الٹا نہیں ہوا ہے، آپ الٹے ہیں. ہم نے کہا چاند الٹا نہیں ہوا ہے، آپ ہی الٹے ہیں. چاند تو ہمیشہ الٹا سیدھا دائیں بائیں اس کا کام ہے، وہ تیرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. ہم نے سورج اور پورے سولر سسٹم کو، جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، جوپیٹر کو، مریخ کو، مارس کو، منگل کو، سارے سولر سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے اور یہ اپنی جگہ سے گردش کرتے رہتے ہیں. ہم نے کہا وہ چاند بھی گردش کرتا رہتا ہے، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، کبھی اوپر ہے، کبھی نیچے ہے. تو اگر آپ کو چاند وہ الٹا دکھائی دے رہا ہے تو آپ الٹے ہو گئے ہیں. چاند جیسے نکلتا تھا ویسے نکل رہا ہے اور قیامت تک کے لیے نکلے گا. تو یہ صورتحال ہے.
ہماری اور آپ کی. اب سوچئے کہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں سے، ان افواہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. سوچئے ہمارا حشر کیا ہوگا. یہ دجالی فتنے شروع ہو گئے ہیں، چاہے IPL ہو، چاہے ڈریم 11 ہو، یہ ساری دجالی کوششیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے. کیونکہ معلوم ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دجال جو آئے گا تو اس کا راستہ بالکل ہموار ہو چکا رہے گا. بھائی اگر ایمان مضبوط ہوگا تو دجال کو تو ہم اپنے پیروں پر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جس کا ایک بوتل کے اندر مدینہ المنورہ کا مینار دیکھ کر کے ایمان لجلجا رہا ہو، ایمان جو ہے ادھر ادھر ہو جا رہا ہو، الٹ پلٹ رہا ہو، ایسے لوگ دجال کا کیسے سامنا کریں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرو.